بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم معجزے کی، واقعہ اسرا و معراج کی۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کی رات پیش آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ واقعہ کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ چھت پھٹی، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو زمزم سے دھویا اور حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ پھر ایک سفید سواری براق حاضر کی گئی جو بجلی سے بھی تیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامات پر رکے۔ مدینہ جہاں ہجرت کا اشارہ ملا، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، بیت لحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امام نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانا شروع کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آگے سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ ہوا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، جہاں پردے اٹھ گئے اور اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہے۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ تخفیف مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، مگر ثواب 50 کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات بدلی نہیں جاتی،
5 نمازیں ادا کرو مگر ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ صبح مکہ واپس آئے تو قریش نے انکار کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تفصیل بتائی جو صرف دیکھنے والا ہی جان سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نماز کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ آئیے ہم بھی نماز کو اپنے معراج بنائیں۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پیش کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔